عید ہو یا تہوار، طوفانی بارش ہو یا شدید ترین سردی، ایک جنون اور مشن ہے کہ تھمتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ کووڈ وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں بھی یہ کار خیر جاری و ساری رہا۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ صبح کے اولین ساعتوں کے ساتھ ہی سرکاری دواخانوں کے سامنے لوگ قطار میں نظر آتے ہیں۔ یہ روز کا معمول ہے، جہاں انہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ناشتہ مفت حاصل ہوتا ہے۔ اس مشن کے روح رواں نوجوان ڈاکٹر محمد شجاعت اللہ ہیں۔ شہر حیدرآباد میں یوں تو ہزاروں ڈاکٹرز ہیں، تاہم کم عمری میں یہ ڈاکٹر شجاعت اللہ نے خدمت خلق کے ذریعے سماج میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔ غریبوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ عزم رکھتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک اس کار خیر کو انجام دینے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت اللہ گزشتہ زائد از 2500 دن سے شہر کے 3 بڑے سرکاری دواخانوں کے سامنے روزانہ کم از کم 1000 افراد کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت مفت ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس مشن کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آج تک اس کار خیر میں کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ شجاعت اللہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے روزانہ ناشتے کے ساتھ سرکاری دواخانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ غریب مریضوں اور ان کے تیمارداروں میں ناشتے کی مفت تقسیم عمل میں لاتے ہیں۔ شجاعت اللہ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شجاعت اللہ بچپن ہی سے کافی ذہین واقع ہوئے ہیں۔ ان کا تعلیمی کریئر شاندار رہا ہے۔ وہ ڈپلومہ آف فارمیسی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ شجاعت اللہ نے ابتدائی تعلیم مشیر آباد پبلک اسکول سے حاصل کی، رتنا جونیئر کالج سے انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کی اور سلطان العلوم کالج سے بی فارمیسی کامیاب کیا۔ شجاعت اللہ کی ایک چھوٹی سی منت آج ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہ اپنے مشن کے تحت کئی ملین افراد کو ناشتہ فراہم کرنے کا عظیم ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ اب بھی جاری و ساری ہے۔ شجاعت اللہ آخری سانس تک اس کار خیر کو انجام دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ آواز دی وائس کے لیے شیخ محمد یونس کو شجاعت اللہ نے بتایا کہ جب وہ سال 2015 میں بی فارمیسی سال سوم میں زیر تعلیم تھے، اس وقت انہوں نے امتحانات میں کامیابی پر 10 افراد کو کھانا کھلانے کی منت کی۔ امتحان میں کامیابی پر شجاعت اللہ نے سکندرآباد میں 10 افراد کے لیے اپنے جیب خرچ سے کھانے کا انتظام کیا۔ شجاعت اللہ نے بتایا کہ غریبوں کے پیٹ کی آگ بجھانے پر انہیں اس قدر راحت اور تسکین حاصل ہوئی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر کیا تھا؟ شجاعت اللہ نے اپنے جیب خرچ سے غریبوں کو وقتاً فوقتاً کھانا کھلانا شروع کیا۔ چونکہ وہ ایک طالب علم تھے، انہوں نے بیرون ملک میں مقیم اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ سب کے تعاون کے ساتھ روزانہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ شجاعت اللہ نے خدمت خلق کا جذبے کے تحت سال 2016 میں ہیومینٹی فرسٹ فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا۔ تب سے لے کر آج تک وہ اس فاؤنڈیشن کے تحت حیدرآباد کے نیلوفر ہاسپٹل، کوٹھی میٹرنیٹی ہاسپٹل اور نمس ہاسپٹل پٹنہ گنج پر روزانہ 1000 افراد میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ مشہور اداکار سونو سود اور وزیر آئی ٹی تلنگانہ کے ٹی راما راؤ نے بھی ان کی خدمت کی ستائش کی ہے۔ شجاعت اللہ نے کووڈ کے دوران مریضوں میں آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی بھی عمل میں لائی تھی، اور اب ڈائلیسس پھیپھڑوں کے مریضوں کو آکسیجن سلنڈرز کی بھی مفت فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شجاعت اللہ نے کار خیر میں اپنے 2 دوستوں ڈاکٹر وسیم اور شہباز کے تعاون کا بھی تذکرہ کیا۔ شجاعت اللہ جو مقدس پیشہ طب سے وابستہ ہیں، غریب مریضوں کو رعایتی فیس پر علاج و معالجہ کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کی مقصد سے شجاعت اللہ نے سال 2022 میں 40 بستروں پر مشتمل ہیومینٹی ہاسپٹل کا قیام کیا، جہاں ضرورت مندوں کو رعایت برتی جاتی ہے، جہاں کارپوریٹ طرز کے علاج و معالجہ کی سہولتیں انتہائی رعایتی فیس پر دستیاب ہیں۔ شجاعت اللہ نے نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کریں۔ شجاعت اللہ نے کہا کہ زندگی کو بامقصد اور بامعنی بنایا جائے اور دنیا میں ایسا کام کیا جائے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔